اور دیکھیں کہ جو قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر نہ ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور یہاں تاریخ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تاریخ کا مطلب قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے ہم زمانے میں رسوا ہوئے، ہم زمانے میں ذلیل و خوار ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ کتاب قرآن پاک، یعنی آپ اگر اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور پھر آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ ہمارے نبی کی آمد سے پہلے دنیا ظلم و ستم کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، تہذیب و تمدن کا جنازہ اٹھ چکا تھا، اور جو ہے انسانیت سسک سسک کر دم توڑ لگی تھی۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اس دنیا پہ تشریف لائے ہیں تو مصطفیٰ کی آمد سے سرزمین عرب کا گوشہ گوشہ بقعہ نور بن گیا۔ اور سنو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ایک ایسی کتاب مصطفیٰ پہ نازل فرمائی جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اس کتاب کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل فرماتے تو اے پیارے رسول آپ دیکھتے کہ اس کتاب کی یعنی اگر اس کتاب کو ہم پہاڑ پہ نازل فرماتے تو اے پیارے رسول آپ دیکھتے خشیت الہی سے پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ کے چورا چورا ہو جاتا۔ یعنی کیسی پاورفل کتاب ہے، کیسی قوت و طاقت والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یعنی اس کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اونٹنی پہ سوار ہو کر پہاڑی سے گزر رہے ہیں۔ جیسے ہی مصطفیٰ پہاڑی سے گزر رہے ہیں میرے مصطفیٰ پہ قرآن پاک کی وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نبی پہ قرآن پاک کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے جب نبی پر وحی نازل ہوتی ہے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی یہ جو ہے اونٹنی کے جو پیر ہیں پہاڑی کی سخت چٹانوں کے اندر دھسنے لگتے ہیں اور اونٹنی بلبلانے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا پاورفل یہ قرآن پاک ہے۔ بلکہ حضرت حذیفہ تو یہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک میرے زانو پر رکھا ہوا ہے۔ ادھر سرکار کا دست مبارک میری زانو پر رکھا ہے، دوسری جانب رب کی جانب سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی۔ جب سرکار پر وحی نازل ہونے لگی تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وحی کے بوجھ کی وجہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کا دباؤ میرے زانوں پہ اتنا سخت تھا، اتنا شدید تھا، بلکہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ وحی کے بوجھ سے میرے زانوں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کا اس قدر دباؤ تھا، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ میری زانو کا چورا چورا ہو جائے، میرے زانو جو ہے ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیسا پاورفل قرآن پاک ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں تو صحیح یہ قرآن پاک ہمارے نبی پہ نازل ہوا، یہ قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ عرب کے لوگ کہ جن کو جاہل و گوار تھے، جو کہ ناخواندہ تھے، لیکن ان کی زبان آبری اور ان کی قادر کلامی ایسی تھی کہ پوری دنیا کے اندر ان کی فصاحت و بلاغت مشہور تھی۔ بلکہ جو ہے عرب کے اندر ایک میلہ لگا کرتا
سے اعلیٰ حضرت عرب کی سرزمین پہ ایک میلہ لگا کرتا تھا جس کو عکاظ کا میلہ کہتے ہیں. اس کے اندر عرب کے بڑے بڑے شاعر آیا کرتے تھے, اور جب عرب کے بڑے بڑے شاعر آیا کرتے تھے, ہر قبیلے کا شاعر, ہر قبیلے سے بڑا بڑا شاعر آنے کے بعد اس اجلاس میں شرکت کیا کرتے تھے, اور اس شان کے ساتھ شرکت کیا کرتے تھے کہ ان کے درمیان شعر آرائی میں مقابلہ ہوا کرتا تھا, اور جس کا شعر سب سے زیادہ کامیاب ہوا کرتا تھا, جس کا شعر سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوا کرتا تھا, جس کا شعر سب سے زیادہ اعلیٰ و بالا ہوا کرتا تھا, اس کے شعر کو سونے کے پانی سے لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دیا جاتا تھا, خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا. جب مصطفیٰ جان رحمت عرب کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں, وہ عرب کے لوگ جو کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا کرتے تھے, وہ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ یہ جو ہے زبان کا ماہر سمجھا کرتے تھے, پوری دنیا کو یہ گونگا و بہرا سمجھا کرتے تھے, ان کو سنو تو صحیح. جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت نے کلام الہی کی تلاوت کی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, تو قرآن پاک کی تلاوت کو سن کے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر و خطیب کی زبان بند ہو گئی, ہر ایک کی بولتی بند ہو گئی, ہر ایک کی زبان بند ہو گئی. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, کیوں نہ جو ہے محمد کے پاس ایک نمائندے کو بھیجا جائے, ایک شخص کو بھیجا جائے, اور بھیجنے کے بعد اس سے کہا جائے کہ جا, اور جانے کے بعد محمد عربی سے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کو بند کر دے, وہ کلام الہی کی تلاوت کو بند کر دے, وہ ہمارے معبودان باطل کی مذمت کو بند کر دے. اب عتبہ نبی کی بارگاہ میں آیا ہے, شیر سیمانچل کی توجہ, جب عتبہ نبی کی بارگاہ میں آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے, اے محمد عربی تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں مکہ کی سلطنت مل جائے؟ مکہ تو چھوڑو, ہم پورے عرب کی سلطنت کو تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے. اگر تم سرداری چاہتے ہو تو سرداری تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے. لیکن میرے مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا ہے, بلکہ سورہ حامیم کی ابتدائی آیت کو پڑھنا شروع کیا ہے. جب مصطفیٰ جان رحمت نے سورہ حامیم کی ابتدائی آیت کو پڑھنا شروع کیا ہے, عتبہ مجبور ہو گیا, اور مجبور ہونے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد عرض کرتا ہے, اے محمد عربی تمہیں رشتہ داری کا واسطہ, تم اس کلام کو بند کر دو, اس لیے کہ اس کلام کی دہشت میرے دل پہ, اس کلام کی وحشت ایسی میرے دل پہ طاری ہوئی ہے کہ مجھ میں لرزہ بر اندام ہو گیا ہے, میرا جسم کانپنے لگا ہے. اب ذرا خدا کے لیے اس کلام کو جو ہے آپ روک دیجئے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے عتبہ واپس ہوا. اب دیکھیں مفتی عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی منجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جب عتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے واپس ہوا تو واپس ہونے کے بعد اس نے قبیلے والوں سے کہا, اے میرے قبیلے والوں سنو, میں محمد عربی کے پاس گیا اور میں نے ان کے پاس فرمائش رکھی, لیکن ان پہ جو کلام نازل ہوتا ہے وہ ایسا کلام ہے, وہ مجھے دنیاوی کلام معلوم نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو جو ہے کوئی اور ہی کلام ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو یعنی محمد عربی کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, اگر وہ غالب آتے ہیں تو اس میں ہم قریشیوں کا نام ہوگا, اور اگر وہ جو ہے مغلوب ہوتے ہیں تو عرب کے لوگ ان کا خاتمہ کر دیں گے, لہٰذا اسی سے ہمارا جو ہے منصب جو ہے پاس ہو جائے گا. لیکن سنو تو صحیح, میں اپنے گفتگو کو بہت جلدی اختتام کی طرف لے کے چل رہا ہوں. لوگوں نے جب جو ہے عتبہ کی عاجزی کو دیکھا, عتبہ کے عاجز ہونے کو دیکھا, اب میں آپ کو مکہ کی تاریخ بتا دوں. مکہ کی تاریخ یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین پہ بڑے بڑے شاعر آتے ہیں, ہر ایک اپنا شعر کہتا ہے, اور جس کا شعر قاری صاحب سب سے بہتر خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دیا جاتا ہے, اور جب وہ شعر خانہ کعبہ پہ آویزہ ہوتا ہے تو جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں پورے دن اس پہ تنقید کرتے ہیں, اس میں ترمیم کرتے ہیں, اور جو سب سے بہتر مصرع بیٹھتا ہے اس کو وہاں پر سیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, قرآن پاک جس کو حفظ کر کے 3 بچے حافظ قرآن ہوئے, وہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. آپ قرآن پاک کی شان
شان سنے تو صحیح، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت جس کو ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ دیکھیں رات کی تاریکی ہوئی ہے، رات کی تاریکی میں ایک شخص نے قرآن پاک کی صرف یہ آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر لکھ دی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ لکھی ہے، پوری سورت نہیں لکھی ہے۔ اب عرب کے شاعروں کی جب دن نکلتا ہے، حضرت شیر سیمانچل صاحب جب دن نکلتا ہے تو بڑے بڑے شاعر آتے ہیں، بڑے بڑے نقاد آتے ہیں، بڑے بڑے ترمیم کرنے والے آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے انا اعطیناک الجواہر فصل لربک واہر۔ لیکن کوئی کہتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ ترمیم و تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی مصرع جو ہے اس جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، بالآخر وہ یہی لکھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان ھذا الا قول البشر۔ یعنی اے تنقید کرنے والوں، اے تبصرہ کرنے والوں، سنو سنو، یہ اور دنیا دار کا کلام نہیں بلکہ یہ پروردگار کا کلام ہے، اس میں تم ترمیم تو نہیں کر سکتے، ہاں اتنا کر سکتے ہو کہ آخر میں تم یہ لکھ دو ان ھذا الا قول البشر، یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں بلکہ پروردگار کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت فیضان قرآن مقدس حضرت علامہ مفتی فہیم جیلانی صاحب قبلہ، فیضان امام احمد رضا کانفرنس۔ اور دیکھیں بس آخری بات میری، اب انہوں نے کیا کیا، قرآن پاک کو جادو کہنا شروع کر دیا، قرآن پاک کو جادو کہنا شروع کر دیا، قرآن پاک کو کہانت کہنا شروع کر دیا، قرآن پاک کو شاعری کہنا شروع کر دیا۔ لیکن رب کی مشیت جوش میں آئی، رب نے ارشاد فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام گڑا ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے نبی نے گڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو ایمان نہیں رکھتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ، اگر وہ جو ہے اگر سچے ہیں تو اس کے مثل ایک آیت کریمہ لائے، پھر اس کے بعد یہ ایک جو ہے یعنی اس کے مثل کتاب لے کر آئے، لیکن قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں لا سکا، چیلنج کھلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم پورا قرآن پاک نہیں لا سکتے اور تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن پاک اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے اور نبی نے اس کو معاذ اللہ گڑ لیا ہے، تو تم اپنی طرف سے اس طرح کا گڑا ہوا 10 صورتیں لا کے دکھاؤ۔ پورا قرآن نہیں چاہیے، پوری قرآن پاک کی صورتیں نہیں چاہیے، 666 آیتیں نہیں چاہیے، صرف 10 صورتیں تم لے کے آؤ۔ لیکن وہ 10 صورتیں لانے سے بھی عاجز ہوئے۔ اللہ نے پھر ایک اور چیلنج کیا ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم سے کم جو ہے قرآن پاک کی ایک سورت لا کے دکھاؤ، اور تم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ سورہ بقرہ جیسی ایک سورت لا کے دکھاؤ، جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ، سورہ جو ہے اعطینا جیسی ایک صورت لا کے دکھاؤ، لیکن وہ اس سے بھی عاجز ہو گئے۔ پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ نے فرما دیا اگر تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو ایک صورت لے کے آؤ، ایک صورت نہیں لا سکتے تو جو بھی تم لانا چاہو اپنی مدد کے لیے، اپنی ہیلپ کے لیے، جن و انسان میں سے جس کو تم چاہو لے آؤ۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب وہ اس کو بھی پیش نہیں کر پاتے تو اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تم اس کتاب پہ شک کرتے ہو جو ہمارے بندے پہ نازل ہوئی ہے تو تم اس کے مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے پوری کائنات
کائنات میں جس کو چاہو تم بلا لو، چاہے جنوں انسان کو بلا لو، چاہے پوری کائنات میں سے ہر ایک کو بلا لو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب آپ غور کرو، یہ قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک کا یہ چیلنج بڑے بڑے فصیح و بلیغ شخصیت کے پاس پہنچا۔ ہر ایک قرآن کے مثل، بلکہ قرآن کے ایک آیت کے مثل، بلکہ قرآن کی ایک حرف کے مثل لانے سے عاجز ہو گئے، اور یہی اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی اشاعت کہنے لگے، یہی بولے، یہی کہنے لگے کہ یہی بولے سدرا والے چمنی جہاں کے تھالے سبھی میں نے، یعنی یہی بولے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں جان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی فہیم جیلانی صاحب قبلہ، جشن دستار بندی۔ اب چونکہ ہمارے مہمان یہاں فہرست لمبی ہے اور ہمیں تو آپ سنتے رہتے ہیں، الحمدللہ اپنے یہاں درس قرآن بھی چل رہا ہے، ماشاءاللہ، حدیث بھی حضرت یہاں پر چل رہا ہے، بہت خوشی اور ہے۔ الحمدللہ یہاں ایک طرح سے بیداری کا ماحول ہے اور لوگ ماشاءاللہ ذوق در ذوق جو ہے ذوق یہ سب چیزیں سن رہے ہیں اور اپنے قلوب اذہان میں ان چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمارے یہاں رہ کے انشاءاللہ ایک دارالفتہ کا کام بھی ہونے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مرکزی رضوی دارالفتہ انشاءاللہ جلد ہی اس کا افتتاح بھی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ بہرحال فہرست طویل ہے اور میں یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہماری کمیٹی کو سلامت رکھے اور یہاں کے اراکین جتنے بھی محبین متعلقین علماء اکرام سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ تھے حضرت مفتی فہیم جیلانی صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی، جو سنی مرکزی مسجد کی خطیب و امام ہیں اور مدرسے کے صدر المدرسین نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی، کم وقت میں گھنٹوں کی بات منٹوں میں پیش کر دی، ایسے سمجھو جیسے سمندر کو کوزے میں سما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور منبر پاک پر ہمارے حضرت مفتی منجد رضا صاحب قبلہ، حضرت مفتی عمران صاحب، دیگر باوقار علماء کرام، حضرت چاہتا ہوں سب کے نام میرے ذہن میں نہیں، سب الحمدللہ بھی دیکھیں گے آپ، بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے، اور مفتی فہیم جیلانی صاحب نے احساس کرا دیا کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا۔ ہاتھ دبا کے نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولا کرو سبحان اللہ۔ جو یہاں کا طریقہ رہا ہے، روایت رہی ہے، نبی کے نام میں نہ جانے کتنا جوش ہوتا ہے، مگر اسلام کی خوبی ہے اس میں ہوش ہوتا ہے۔ زمانے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں، سب نبی کا چاہنے والا کہاں خاموش ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میں شعر پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ کینچ کرتے ہیں، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا۔ یاد رکھنی ہے اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ اور مفتی فہیم جیلانی صاحب نے اشارہ دے دیا، سفینہ کھینچ کے ساحل پہ لا دیا جائے، سفینہ کھینچ کے ساحل پہ لا دیا جائے، بھٹکنے والوں کو رستہ دکھا دیا جائے، بھٹکنے والوں کو رستہ دکھا دیا جائے۔ جہل کی تاریکیاں جہاں نظر آئیں، جہل کی تاریکیاں جہاں نظر آئیں، چراغ علم وہاں پر جلا دیا جائے، چراغ علم وہاں پر جلا دیا جائے۔ ہزاروں آندھیوں کے لیے ایک ہی طوفان کافی ہے، کبھی بھی آسمانوں بازوؤں میں جان کافی ہے۔ برائی کے ڈگر پر کیا ہمیں دنیا چلائے گی، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے۔ اور ملے گی خود بخود منزل یہ پہچان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں۔ فہرست جو ہے طویل ہے، وقت قلیل ہے، الحمدللہ۔ اس لیے حضرت مولانا محمد رضا صاحب قبلہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے۔ حضرات نمبر قاری صدام صاحب قبلہ فتح پوری کا تھا، لیکن وہ اسٹیج پر نہیں ہے، تو شاعر خصوصی جو الحمدللہ اس وقت صرف دلی یو پی نہیں پورے ہندوستان میں جانے جاتے ہیں، جس علاقے میں ایک بار چلے جاتے ہیں کئی بار بلائے جاتے ہیں۔ عمر کم ہے لیکن الحمدللہ ان کے سینے میں عشق رسول کا دم نظر آتا ہے۔ جب وہ نعت رسول گنگناتے ہیں تو کہیں کہیں بزرگ کھڑے ہو کے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
دادو تحسین سے نوازتے ہیں. ایسا لگتا ہے جب نعت رسول گنگناتے ہیں جس کی نعتیہ شاعری کوثر و سلسبیل میں دھلی ہوئی, عطر شمیع میں بسی ہوئی, نور و نگہت میں ڈوبی ہوئی, دلکش مترنم نعتیں جنہیں شائقین شعر و ادب سن کر نعرہ تحسین و تعریف بلند کرتے ہیں. میرا دل کہتا یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے, چرچا تیری آواز کا میرے نگر میں ہے, شہرہ تیرے انداز کا ہر ایک گھر میں ہے. تو آ گیا تو بس میں جان آ گئی, تیرا شمار یوں تو اہل نظر میں ہے.